السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے کل مولانا محمود مدنی اور چندر شیکھر آزاد کا اعلان آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برجستہ ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ اگر گورنمنٹ ہمارے اس بل کو ایکسپٹ نہیں کرے گی اور ریجیکٹ کر دے گی تو ہم بہت بڑا آندولن کرنے والے ہیں۔ لیکن آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور ایک صاحبہ کا تقریر بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ آپ ان دونوں ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ مسلح بورڈ کے سیکریٹری ہونے کے ساتھ ساتھ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے امیر شریعت ہیں۔ جمہوریت میں نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں اور اچھے نمبر کو زیادہ کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جے پی سی کو پڑھے لکھے مسلمان جو کہ ای میل آپریٹ کرنا جانتے ہیں، انہوں نے جے پی سی نے رائے مانگی کہ بھائی مجھے بتائیے آپ کہ اس بل سے آپ کو یعنی اس بل کے بارے میں رائے دیجیے۔ تو ان مسلمانوں نے اور بیدار شہریوں نے جے پی سی کو اپنی رائے بھیجی، اور وہ رائے اتنی بھیجی کہ کسی بھی حکومت کو اس کے بعد اس بل کو 1 انچ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک میری معلومات ہے آج تک تقریباً 4 کروڑ کے آس پاس نمبر پہنچنے والا ہے جو کہ رائے بھیجی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جے پی سی میں بہت سی مسلمان آرگنائزیشنز یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو ریپرزنٹیشن کا موقع ملے، حالانکہ ابھی تک ان کے پاس خط نہیں آیا ہے۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ جے پی سی جو ہے وہ اے ایس آئی سے ملاقات کر رہی ہے، وہ ریلویز سے ملاقات اس نے کی، اس نے ٹرانسپورٹ منسٹری سے ملاقات کی، وہ گورنمنٹ کے اداروں سے ملاقات کر رہی ہے جو کہ وقف کی پراپرٹیز کے انکروچمنٹ میں ماہر ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 2013 میں جو جے پی سی قائم کی گئی تھی وقف کے متعلق، جب وہ 18 اسٹیٹس میں گئے تو ان کی نمبر 1 فائنڈنگ یہ تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ موسٹ میجر انکروچر ہے جو انکروچمنٹ کرتی ہے وقف کی پراپرٹیز پر۔ تو جے پی سی ان لوگوں کو سن رہی ہے اور دوسری مسلمان تنظیموں کو ابھی تک نہیں سن رہی ہے۔ ابھی تک اس کا دعوت نامہ بہار کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نہیں آیا ہے، جھارکھنڈ میں نہیں آیا ہے، مغربی بنگال میں نہیں آیا ہے۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے پچھلی دفعہ جب جے پی سی بنی تھی اور اس کے پاس بہت ہی لمیٹڈ نمبر آف کوشچنز تھے، تو اس کو 6.5 مہینے لگے اور اس نے ہر اسٹیٹ کا دورہ کیا اور بہت ہی براڈ کنسلٹیشن کیا۔ اس دفعہ دیکھنے کو بہت ہی تفصیلی امینڈمنٹ ہیں، لیکن کنسلٹیشن پیریڈ بھی کم ہے اور ابھی تک دعوت نامہ لوگوں کے پاس پہنچا نہیں ہے۔ تو یہ بہت خراب بات ہوگی کہ جے پی سی تمام سیکشنز سے ملاقات کیے بغیر کسی کنکلوژن پہ پہنچ جائے۔ اس کانفرنس کے ذریعے ہم لوگ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال کی مؤثر شخصیات کو جو اپنے اپنے علاقے میں اثر رکھتی ہیں، ان کو ہم لوگوں نے دعوت دی ہے تاکہ وہ آئیں اور آ کر کے بل کو ایک ایک کر کے سمجھیں اور سمجھ کر کے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو سکے کہ اس بل سے سوائے نقصان کے وقف کی جائیدادوں کو فائدہ کچھ نہیں پہنچنا۔ یہ کانفرنس اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں، یعنی ایک عام بات ہوتی ہے کہ یہ بل خراب ہے، لیکن اس بات کو یہ سمجھانا کہ یہ بل کیوں خراب ہے۔ تو ہم لوگ جو کانفرنس کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے لائن بائی لائن، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ بل کیوں خراب ہے، تاکہ وہ اسی لحاظ سے ہندوستان کے شہریوں کو آگاہ کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا حقوق دیا ہے کہ ہم اس سے دبنے والے بہت ہی صحیح فرما رہے ہیں۔ جائیداد میں جو آپ 2% حصہ دے رہے ہیں وقف بورڈ میں ہماری، یہ ہمارا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ رہی بات اوقاف کی، تو ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی اوقاف کے بارے میں، اور اس سے ماشاءاللہ ماہرین ہمارے یہاں ہیں جو آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ میں بس چند باتیں کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے جو حقوق دیا ہے وہ تو ہمیں پورا ملتا ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہمیں حقوق دیتی ہے وہ آپ ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پوری طرح سے آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 300 کا مداخلت ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کو ماننا، اپنے مذہب کے حساب سے چلنا، اپنے مذہب کے حساب سے اپنی
जायदाद को रखने का हुक्म है, लेकिन आप वो हुकूक आस्ते आस्ते छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं एतराज़ करती हूँ। आप जो बिल लाना चाह रहे हैं, मैं उसकी मुदाखलत करती हूँ, मैं उससे मानने से इनकार करती हूँ। ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टी, ये इसे हम जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे कि खून बहा दो, लेकिन अल्लाह की जायदाद को जाने मत देना, और इसके लिए हम तैयार हैं। और आज इस इजलास से हम ये बात को अपनी बहनों तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि हम बेचारी नहीं हैं। आज भी हम चाहें तो आज भी हम अपने बच्चों पर मरहम लगा सकते हैं, अगर वो जिहाद के रास्ते में, अगर वो अल्लाह के रास्ते में अपनी प्रॉपर्टी बचाने के निकलते हैं। इन बातों के साथ इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे माहिरीन यहाँ जमा हैं, इंशाअल्लाह उनसे सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, यहाँ खड़ा करने का, और ये बात पूरी दुनिया में बताने का कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो औरतों को हुकूक देता है, औरतों को इज्जत देता है, औरतों को हिफाजत देता है, और औरतों के जरिए मर्द जन्नत जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इन दोनों के वीडियोस को देखा। अब कुछ दिनों के बाद कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, और तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश है कि वो सारे मसलकों को छोड़ करके, सारे जलन हसद कपट को छोड़ करके तमाम भाई जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए। और जब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनकी आवाज बुलंद होगी और स्ट्रॉन्ग आवाज होगी, और जब स्ट्रॉन्ग आवाज होगी तो ये बिल हमारे हक में जो है साबित किया जाएगा, ये इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम चुप हो गए और हमने ऐलान नहीं किया, और हमने एहतजाज नहीं किया, और हमने नाराजगी हासिल नहीं की, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, बस बर्बादी ही बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि आप जिस भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, इस टॉपिक पर हम तमाम भाइयों को एक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला इस बिल को हमारे हक में साबित फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।